اور جب میدان محشر دیکھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے نور آ رہا ہے، جن کے چہرے سے نور آ رہا ہے، جن کے پیروں سے نور آ رہا ہے، تو محشر میدان سے کہا جائے گا اے لوگوں یہ وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کے امتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ تو اعضائے وضو حشر کے دن چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اسی لیے کہا جاتا ہے ہر ہمیشہ وضو با وضو رہا کرو۔ یہ با وضو رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو انسان ہمیشہ وضو میں رہتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا بھی جادو کر لے، کالا جادو کر لے، کیسا بھی روحانی جادو کر لے، جو بندہ ہمیشہ وضو میں رہتا وہ جادو سے وہ حفاظت پا جاتا ہے، جنات سے بھی وہ حفاظت پاتا ہے، خبیثوں سے بھی وہ حفاظت پاتا ہے۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو، اور جب بندہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے اسے اللہ صحت بھی عطا فرماتا ہے، تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرے ہمیشہ ہم وضو کے ساتھ رہا کریں۔ سونے سے پہلے ہم جو حاجت کو جاتے ہیں، ضرورت کو جاتے ہیں، بھائی طہارت کو یا پاخانے کو وغیرہ وغیرہ جاتے ہیں، جا کر آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پیر دھوتے کی نہیں دھوتے کی زریعہ دھوتے۔ اب بہتر ہے وہ ہاتھ پیر دھونے سے پورا وضو کر لے کر سو جائیں، پورا وضو کر کے کلمہ پڑھ کے استغفار پڑھ کے سو جائیں تو کتنی فضیلت ملے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ جانے کس کی حیات کب تک ہے، اسی رات کی نیند میں اسے موت آ جائے تو وہ باوضو وہ جو ہے جائے گا، گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اب اس میں ہمیں کچھ لے کر جانا ہے۔ یہاں سے جب ہم آئے ہیں میری کوشش ہے کہ پہلے بھی بیانات ہوتے تھے، لیکن اب میری کوشش یہ ہے کہ آپ روز بروز کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ گزشتہ آپ اس سے پہلے جب 2 دن پہلے آپ نے کھانے کا طریقہ سیکھا کہ کھانا کس طریقے سے ہے، پینا کس طریقے سے ہے، کل آپ نے ماں کا مقام کیا ہے وہ سیکھا۔ اللہ کرے اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق۔ سیکھنا نہیں ہے، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آج جو ہے وضو، اب بہت سارے نوجوان بچے، ماں بہنیں، یہاں تک کہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی پورا وضو کرنا نہیں آتا۔ پہلے وضو میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے کلائیوں سمیت۔ کلائی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہڈی ہے نہیں، یہ ہڈی کے ساتھ 3 مرتبہ جو ہے ہاتھ دھونا ہے، اور 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، منہ بھر۔ ذرا کیا کرتے ہیں؟ ذرا منہ میں پانی تھوک دیتے، جلدی جلدی میں وضو کر دے۔ جلدی وضو کرنا نہیں ہے، جلدی وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا، منہ بھر کلی کرنا۔ 1 بار 2 بار کلی کرنے کے بعد تیسری بار کیا کرنا ہے؟ اسے وہ کرنے سے پہلے برش کر لینا اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ برش کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اور تیسری بار جو ہے کلی کرنا ہے۔ روزے سے ہے تو کلی کرنا، نہیں روزے سے نہیں ہے تو غرارہ کر لینا، یہ بھی سنت ہے، غرارہ کر لینا۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ ذرا کیا کرتے؟ چڑھاتے چھوڑ دیتے، نہیں، یہ نرم جو ہے یہاں تک پانی چڑھنا، یہ ہڈی کے قریب تک۔ 1 بار 2 بار تیسری بار کرنے سے پہلے اپنے انگلی سے اور یہ انگوٹھے سے اسے صاف کرنا، اور اس کے بعد تیسری بار ناک میں پانی چڑھا کر چھوڑنا ہے۔ اب یہ 3 بار ہو گیا۔ اب اس کے بعد پورے چہرے کو دھونا، ذرا ایسے تھوڑا دھو لیتے، ادھر کا سوکھا رہتا، ادھر کا سوکھا رہتا، پیشانی پر سوکھا رہتا، ٹھڈی پر سوکھا رہتا۔ یہ کیا ہے؟ سر کے بالوں کے جڑ سے لے کر جہاں پر ہمارے سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، یہاں تک نہیں، ٹھڈی کے نیچے تک۔ اور ایک کان کی لو سے، یہ جو حصہ ہے ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ پورا چہرے کا حصہ دھونا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے چہرہ دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کیسے؟ کوہنیوں سمیت،
کوہنیاں کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہاں پر جو ہڈی ہے اسے کوہنیاں کہتے ہیں. مرد کے لیے بھی یہ وضو کا طریقہ ہے، عورت کے لیے بھی یہی وضو کا طریقہ ہے. یہ ہڈیوں سمیت یہاں تک دھونا ہے. ذرا جنے ایسا پانی چڑھا لیں، چڑھاتے کیا نہیں، ہو سکتا غلطی ہو سکتی ہے، اب اسے سدھارنا بھی ہمیں چاہیے تو جلدی جلدی کر لیں. ایسا نہیں کرنا، پہلے چڑھا لینا، تھوڑا سا مالش کر لینا. مالش کرنے سے کیا ہوتا، پانی دوسری بار چڑھائیں گے تو یہاں تک پہنچتا، ایک بار، دو بار، تین بار. اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی کوہنیوں سمیت، سمیت کے معنی ساتھ، کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے نہیں، چوتھائی سر کا مسح تو ضرور ہونا. چوتھائی یعنی پاؤں حصہ، 25%. اب وہ کیسے کرنا؟ اب یہ دیکھیے انگلیاں، چھوٹی انگلیاں ملیں، اس کے بعد بیچ کی یہ انگلی، چھوٹی انگلی کے بعد اور درمیان والی انگلی، یہ دونوں انگلیوں کو نہیں ملانا. ذرا یعنی ایسا کرتے کیا نہیں کرتے. اب دیکھیے ایسا کر کو ایسا چھوڑ دیتے، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، اس کے بعد بیچ میں والی انگلی کو، یہ ہتھیلیاں نہیں ملانا ہے. یہ تینوں انگلیوں سے پیچھے جانا، یہ نہیں ملانا. خالی یہ 3 انگلیاں پیچھے جانا، اور آتے وقت کیا کرنا، یہ ہتھیلیوں کے ساتھ سامنے آنا. جاتے وقت 3 انگلیوں کے ساتھ پیچھے جانا، پیچھے سے آتے وقت ہتھیلیوں کے ساتھ سامنے آنا. اب یہ بھی حصہ ہو گیا، یہ بھی حصہ ہو. اب باقی رہ گئے کون سے؟ یہ حصہ، یہ شہادت کی انگلی کان کے اندر پورا، اور یہ انگوٹھا یہ کان کے پیچھے. اور ایک بار دیکھ لیں، یہ 3 انگلیوں کے ساتھ پیچھے جانا، آتے وقت ہتھیلی کے ساتھ آنا، یہ 2 انگلیاں اندر باہر. اب یہ اوپر کا حصہ ہو گیا. اب پیچھے کا حصہ ہے، پیچھے کے حصے سے جو ہے گردن کا مسح کرنا. اب یہ فرض ہے. اب اس کے بعد دیکھیے 25% تو بھیگنا یہ شرط ہے. اگر 25% نہیں بھیگا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے، اب ذرا جنے کیا کرتے ہیں، ایسا پڑھ لیتے. یہ پڑھنا وہ تو طریقے میں نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں، شہادت پڑھ لے کر تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد دونوں پیر ٹخنوں سمیت یعنی پیروں کے پاس جو بازو ہڈی رہتی نہیں گول، اس کے اوپر تک، اور اپنی کری انگلی سے انگلیوں کے بیچ میں، پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی انگلیاں کرنا اور پانی بہانا، تاکہ انگلیوں کے بیچ میں بھی پانی پہنچ جائے. تو یہ وضو کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے. یقیناً حشر کی گرمی اسے جو ہے تھکا نہیں سکتی، حشر کی گرمی اسے حرارت میں لا نہیں سکتی. جیسے آقا کی محبت ہو جائے اور آگے بڑھتے چلے جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسم کی بات اور ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں. آقا کریم کے 2 پیر ہیں، ہمارے بھی 2 پیر ہیں. آقا کریم کا چہرہ ہے، ہمارا بھی چہرہ ہے. آقا کریم کی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں. تو پارٹ آف دا باڈی سب کچھ ہمارے بھی ہیں اور آقا کے بھی ہیں. وہ اس ذریعے سے کہتے ہیں کہ گویا کہ نبی ہماری طرح ہے. خدا کی قسم تم اعضائے جسم کی بات کیا کرتے ہو؟ اعتراض کرنے والے اعضائے جسم کی بات کیا کرتے ہو؟ جسم تو جسم درکنار، ان کے ہاتھ تو ہاتھ درکنار، ان کا چہرہ تو چہرہ درکنار، ان کے اعضائے جسم تو درکنار. ان کے پیروں میں رہنے والے نالین کا وہ مقام ہے کہ ان نالین سے جو لگی ہوئی مٹی بھی سب کے لیے شفا، خاک شفا ہے. سبحان اللہ، وہ خاک شفا ہے. میں ایسے ہی نہیں کہتا. آؤ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی نالین مبارکہ کی شان کیا ہے. مدینہ منورہ میں ایک یہودی قبیلے کا سردار رہا کرتا تھا. یہودی
قبیلے کا سردار رہا کرتا تھا. جو اہل یہود تھے ان کا ایک سردار تھا، اس کے پاس مال تھا، دولت تھا، عیش عشرت ہر چیز اس کے پاس موجود تھی. جو چاہے وہ کھا سکتا تھا، جو چاہے وہ پی سکتا تھا، اور جو لباس وہ پہننا چاہے تو وہ لباس بھی پہن سکتا تھا. لیکن کیا تھا؟ وہ 2 آنکھوں سے اندھا تھا. وہ جو ہے اس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ اندھا نابینا تھا. یہودی تھا، قبیلے کا بڑا سردار، بڑا مالک، بڑا تاجر تھا، آنکھ نہیں تھے. اب وہ اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، اپنے قبیلے والوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے قبیلے والوں، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، گھر ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کیا کرنے کا؟ اس سے میں یہ لے کر میں کیا کروں؟ میرے 2 آنکھ نہیں ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں کی حکمتوں کو اپنایا، بہتر سے بہتر دواساز کے پاس جا کر دوائیں استعمال کی، لیکن میری آنکھ اچھی نہیں ہوئی. اب وہ آہوازاری کر رہا ہے، وہ غم کر رہا ہے، رنج و علم میں ڈوبا ہوا ہے. اپنے قبیلے والوں کو بلا کر اپنی جو ہے نابینا پن کا اظہار کر رہا ہے. بڑے بڑے طبیبوں کو دکھانے کے بعد وہ مایوس ہو چکا ہے، بڑے بڑے حکیموں کی حکمتوں کو اپنانے کے بعد وہ مایوس ہو چکا ہے، اور بہتر سے بہتر جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا، وہ مایوس ہو گیا. اس کی آنکھ واپس نہیں آئی. اندر سے اس کی بیٹی سن رہی تھی، اندر سے اس کی بیٹی سن رہی تھی اور فوراً باہر آئی. اے ابا جان، مانا کہ آپ نے بڑے بڑی طبیبوں سے علاج تو کرایا ہے، بڑے بڑے حکیموں کی حکمتوں کو اپنایا ہے، لیکن میں اب ایک ایسی دوا لاؤں گی جس سے میں قسم کھا کر کہتی ہوں آپ کی آنکھوں کی روشنی پلٹ کر آ جائے گی. سبحان اللہ. آپ نابینا ہیں، آپ کو بینائی مل جائے گی. وہ کہتے ہوئے اپنے قبیلے سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر، وہ مدینے کی گلیوں سے گزر کر مسجد نبوی پہنچ جاتی ہے. مسجد نبوی پہنچ جاتی ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ لڑکی پوچھتی ہے، اے ابو ہریرہ، بتاؤ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے، وہ تو اللہ کی عبادت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی وہ نہیں مل سکیں گے. اور وہ لڑکی پوچھنے لگی، اے ابو ہریرہ، اگر نبی ہم سے نہیں مل سکتے، وہ نبی جو اپنے پیروں میں جو نالین پہنتے ہیں وہ نالین کہاں ہیں؟ وہ جوتے کہاں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے، یہ تو پہلے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہے، اب جب نبی نماز میں ہے اور ان کے نالین کے تعلق سے پوچھ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اشارہ کر دیا وہ فلاں کونے پر ہیں. تو وہ لڑکی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو اٹھا کر، ان کے جوتے مبارک کو اٹھا کر، اور جو جوتوں کو مٹی لگی ہوئی تھی وہ مٹی کو صاف کرنے لگی، وہ مٹی کو صاف کرنے لگی. اور جیسے نالین کی مٹی جمع ہو گئی، وہ ایک کاغذ میں لپیٹ کر واپس چلی جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ حیران ہیں کہ یہ نالین مصطفیٰ کے جوتوں، نالین مصطفیٰ کی مٹی کو لے کر یہ کہاں جا رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، جہاں جہاں سے وہ گزرتی تھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر میں اپنے قبیلے والوں کے درمیان میں داخل ہو گئی، جہاں پر سارے قبیلے والے اپنے سردار کے ساتھ، قبیلے کے سردار کے ساتھ موجود تھے، وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور باپ کے پاس جا کر کہنے لگی، اے ابو جان، میں اب آپ کے لیے ایک ایسی دوا لائی ہوں، قسم کھا کر کہتی ہوں اگر یہ دوا آپ کی آنکھوں میں پڑ جائے تو آپ کو آنکھ میں بینائی عطا کر دی جائے گی. وہ لڑکی یہ کہتے ہوئے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مٹی کو، جس خاک کو نسبت ہو گئی، وہ خاک اس نابینا سردار کے آنکھوں میں ڈالنے لگی.
روایت گواہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. وہ اب دیکھیے مٹی بھی کوئی آنکھوں میں ڈالنے والی چیز ہے. اگر مٹی اگر آنکھ والے کی آنکھ میں ڈال دیا جائے تو اس کی آنکھ چلی جاتی ہے, آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بچی اپنا اندھے باپ کے آنکھوں میں مٹی ڈال رہی ہے. آنکھ والا ہو تو بھی اندھا ہو جائے مٹی کے ڈالنے سے, لیکن یہ لڑکی نابینا کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہی ہے. سارے قبیلے والے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بیٹی تو دیوانی تو نہیں ہو چکی ہے, تو کیا کر رہی ہے؟ پہلے سے بیچارہ نابینا ہے, اس کی آنکھوں میں ڈالے گی تو اور بھی تکلیف ہوگی. مٹی بھی کوئی آنکھوں میں ڈالنے والی چیز ہے. تو روایت گواہ ہے وہ بچی جیسے ہی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جس مٹی کی ہو گئی, وہ مٹی کو جیسے ہی اس بادشاہ کے آنکھوں میں ڈالنا تھا, قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں سبھی کی جان ہے, وہ مٹی جیسے اس نابینا قبیلے کے سردار کے آنکھوں میں چلی گئی, جو کہ اندھا تھا, جو نابینا تھا, اور جو نابینا تھا اس کی آنکھوں میں نالین مصطفیٰ کی مٹی چلی جانی تھی. حدیث مبارکہ کے الفاظ گواہ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے, جیسے ہی وہ مٹی اندھے کے آنکھوں میں پڑ گئی اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی, اور ایسی بینائی اپنے جگہ پر بیٹھ کر کئی کلومیٹر تک وہ دیکھ لیا کرتا تھا. سبحان اللہ. وہ اپنے گھر میں رہ کر کئی دور تک وہ دیکھ لیا کرتا تھا. ایسی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نالین مصطفیٰ کی نسبت سے جو مٹی لگی, اس مٹی کے تصدق سے اللہ نے اندھے کو بینائی عطا فرما دی. اب جیسے ہی وہ قبیلے کا بادشاہ, وہ قبیلے کا سردار آنکھ والا ہو گیا, بیٹی سے کہنے لگا اے بیٹی تو کون سی دوا لے کر آئی ہے, کون سا نسخہ لے کر آئی ہے جس کے آنکھوں میں ڈالنے سے میری بینائی عطا کر دی؟ ارے میں تو وہ تھا جو کئی درہم کئی دینار جو ہے طبیبوں کے حوالے کر دیے, حکیموں کے حوالے کر دیے, جڑی بوٹیوں کے حوالے کر دیے, دوا ساز کے حوالے کر دیے, لیکن تو ایسی دوا لے کر لائی ہے کہ جس کا پڑھنا ہی تھا فوراً اثر دکھا کر مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی. تو وہ لڑکی کہنے لگی اے ابو جان, یہ کسی طبیب کی کرامت, کسی طبیب کی دوا نہیں ہے, کسی حکیم کی حکمت نہیں ہے, اور کسی جڑی بوٹی ساز کی جڑی بوٹی نہیں ہے, بلکہ یہ مدینے کے تاجدار کے نالین سے جس مٹی کو نسبت ہوگی یہ وہی مٹی کا اثر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہی مٹی کا اثر ہے. جیسے ہی اس قبیلے کے سردار نے سنا نالین مصطفیٰ کی برکت سے اسے بینائی عطا کر دی گئی, وہ قبیلے کا بادشاہ خود بھی اٹھا, اپنے گھر والوں کو لیا, اپنے قبیلے والوں کو لیا, مسجد نبوی پہنچ گیا جہاں پر آقا کریم جلوہ افروز تھے. فوراً ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, ارے تمہارے بھی پیر ہیں, میرے نبی کے بھی پیر ہے, تمہارے بھی نالین ہیں, تمہاری بھی جوتی ہے, میرے نبی کی بھی جوتی ہے, تمہارے جوتوں سے جس مٹی کو نسبت ہے وہ مٹی آنکھ میں ڈال دیا جائے تو اندھا ہو جائے, وہ تو پاگل ہوگا جو کسی کے جوتوں کی مٹی کسی کے آنکھ میں ڈالے گا. لیکن میرے مصطفیٰ کے نالین کی برکت دیکھو, میرے مصطفیٰ کے نالین سے جس مٹی کو مل نسبت ہو گئی وہ خاک شفا بن گئی, وہ خاک شفا بن گئی. اور ان نالین کے صدقے میں اللہ نے کافروں کو بھی کلمہ پڑھانے پر اللہ نے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دی, اللہ نے ان کو بھی توفیق عطا فرمائی. تمہاری کئی سالوں کی تبلیغ, 40 دن کا چلہ کسی کو مسلمان نہ بنا سکا, کئی سالوں کی تبلیغ تمہیں کسی کو مسلمان بنا نہ سکی. تمہاری ساری زندگی ختم ہو جائے, کسی کو مسلمان تو مسلمان صاحب ایمان کا بھی ایمان لٹ جائے گا آپ کی باتوں کو سن کر. تو
تو دیکھو تمہاری زندگی بھر کی تبلیغ کسی ایک کو مسلمان نہیں بنا سکتی، میرے نبی کے نالائن کا صدقہ انیک مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سردار مسلمان ہو گیا، سردار کا گھر گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے نبی کے نالائن کی برکتوں کا وسیلہ ہے، یہ میرے نبی کے نالائن معجزہ ہے میرے نبی کا کہ آپ کے جوتے مبارک کے نیچے لگنے والی مٹی نے بھی جو ہے کسی کو مسلمان بنا دیا۔ اور میرے آقا کی نسبت کیا کیا کہا جا سکتا ہے، یہ ساری زندگی ختم ہو جائے، نبی کی تعریف، حمد و ثنا، توصیف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اگر میں اسی کی وضاحت کرتا چلا جاؤں تو وقت دامنگیر ہے، وقت ختم ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیں، میرے نبی کے نالائن کی یہ معجزہ ہے کہ ان کے جوتوں سے لگنے والی مٹی بھی خاک شفا بن جائے۔ اور ان کے لعاب دہن کی بات کیا کرتے ہیں، ان کا لعاب دہن کسی اور کا لعاب دہن، یعنی لعاب دہن بولتے ہیں تھوک کو، تھوک کو۔ اگر لعاب دہن، ہمارا بھی لعاب دہن ہے، ہمارا بھی تھوک ہے، ان کا بھی تھوک ہے، اور میرے نبی کا بھی لعاب دہن ہے۔ آپ سفر فرما رہے ہیں، ایسا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، صحابہ کو پیاس لگی، سفر کے درمیان جنگل و بیابان میں، ریتی میں، گرم گرم ریت میں آپ چل رہے ہیں، سورج اپنی شعاؤں کو برسا رہا ہے، گرمی کا موسم ہے۔ جیسے ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی ہے، باولی میں پانی ہے۔ صحابہ نے اس باولی کے پانی کو نکالا اور اپنی پیاس بجھانے کی آپ صحابہ کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی منہ کے اندر ڈالنا تھا، اتنا کھارا تھا چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، اتنا کھارا پانی تھا، پانی پینے کے لائق بھی نہیں تھا۔ صحابہ آ کر بارگاہ خیر الانام میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پانی تو مل چکا ہے لیکن پانی پینے کے لائق نہیں ہے، صحابہ کو بڑی پیاس لگی ہے، جانور پیاسے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی اس کنویں کے پاس قریب تشریف لے گئے، اور جیسے ہی کنویں کے پاس گئے، کنویں پر جا کر دعا نہیں کی، اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی۔ اللہ کے نبی کی دعا تو مجیب الدعوات ہے۔ اللہ کے نبی زبان ہلانا تو زبان ہلانا، بس دل میں تصور کرے، خیال کرے تو اللہ نے قبلے کو بھی بدل دیا۔ اللہ نے قبلے، پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، نبی نے یہ چاہا، زبان سے نہیں کہا، چاہا تو اللہ نے قبلہ مسجد اقصی نکال کر کعبۃ اللہ بنا دیا۔ یہ کعبہ بھی ہمارے لیے قبلہ بنا ہے، یہی نبی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ تو بہرکیف میں کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی کنویں کے پاس گئے، کنویں کے پاس جا کر اللہ کے نبی نے دعا نہیں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کو، اپنا تھوک مبارک کو اس کنویں کے اندر تھوک دیا، اور جیسے اس کنویں کے پانی کو نبی کے لعاب دہن سے نسبت ہو گئی، وہ کنواں کا پانی جو پینے کے لائق نہیں تھا، بالکل کھارا تھا، جیسے منہ میں ڈالتے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا تھا، ایسے کھارا پانی کا کنواں، کھارا پانی جیسے لعاب مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، وہ کھارا پانی پینے کے لائق بن گیا۔ اللہ نے اسے اتنا منرل بنا دیا، اتنا جو ہے پینے کے لائق بنا دیا کہ صحابہ لیتے گئے پیتے گئے، صحابہ لیتے گئے پیتے گئے، صحابہ لیتے گئے پیتے گئے۔ اب بتاؤ، پینے کے پانی کے اندر وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، اگر نبی تمہاری طرح ہیں تو اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک پینے کے پانی کے اندر ڈال دو، گھر کی اس کی بیوی بھی وہ پانی نہیں پیے گی، اس کی بیوی بچے بھی وہ پانی نہیں پیئیں گے، اللہ آئیں گے، گالی دیں گے، نہیں تو کیا ہوگا؟
کیا دیوانہ ہو گیا بھائی، پاگل ہو گیا ہے کہ پینے کے پانی میں تھوکے گا کوئی؟ ارے پینے والے پانی میں تم تھوک دو تو تمہاری بیوی نہ پیے، یہ ہمارا تھوک ہے، میرے نبی کا تھوک مبارک ہمارے پانی کے کنویں میں پڑ جائے تو اللہ نے اسے پینے کے لائق بنا دیا۔ یہ میرے نبی کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں، اور میرے آقا کے جو جسم کے جسے نسبت ہو گئی اس کی شان میں کیا بتاتے چلوں۔ ذرا ساؤنڈ کو کم، تھوڑا کم۔ تو میں دیکھیے نبی کے لعاب دہن کی برکتیں، اور کیا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ ایک جنگ چل رہی تھی، بڑے زور و شوروں کی جنگ تھی، اور اسی جنگ میں کیا ہوا، ایک صحابی کی آنکھ ٹوٹ کر نیچے گر گئی، تلوار لگا۔ یہ سب کچھ الف لیلا کی کہانی کی کتابوں کی طرح نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ تمام چیزیں حدیث میں موجود ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اور بخاری بول کر جو لوگ حدیث میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، حدیث کو سمجھنا ہے تو امام بخاری جیسی محبت پیدا کرو، امام بخاری جیسا عقیدہ پیدا کرو۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بے عشق رسالت جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق رسالت جو پڑھتے ہیں بخاری، آ جاتا ہے ان